بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں اور چاند سورج کو خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام ملنے والا ہے۔ اس خواب کی بھنک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ہوئی اور وہ حسد اور رشک کی آگ میں جلنے لگے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک کہنے والا بولا کہ یوسف کو جان سے تو نہ مارو، ہاں اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، کوئی راہگیر اسے نکال کر لے جائے گا اور تمہارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ سب نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ذرا جنگل کے پھل پھلاری کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم لوگ تو اس کے نگہبان ہیں ہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے سخت صدمہ پہنچاتا ہے اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو جاؤ اور مبادا اس سے بھیڑیا پھاڑ کھائے۔ وہ کہنے لگے، جب ہماری بہت بڑی جماعت ہے اس پر بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم لوگ یقیناً بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نکمے ٹھہریں گے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، آخر یہ لوگ کر گزرے۔ یہ سفر حالانکہ بہت مختصر سا تھا مگر اس پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر چیز کا سامان ساتھ کر دیا تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوجل ہوتے ہی وہ سب سامان بیکار ہو گئے اور ان بھائیوں نے طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا کیا تھا، حتیٰ کہ ان کے سامنے صراحی کی صراحی انڈیل دی اور یہ پیاس سے تڑپتے رہے، تمانچے مارے، کپڑے اتار لیے اور یہ اس بے کسی کی حالت میں جس کسی کے پاس بھی جاتے رحم مانگنے کے لیے وہی آپ کو تکلیف پہنچاتا اور مار پیٹ کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور آپ کے 10 بھائی تھے، اور 10 بھائی آپ کو مار پیٹ کر کے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، کہاں ہیں تمہارے وہ چاند ستارے جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے؟ آخر کار آپ کے 10 بھائیوں نے آپ کو باندھ کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اندھا کنواں جو برسا برس سے تاریک تھا جمال یوسفی سے روشن اور منور ہو گیا۔ اس کنویں کا پانی بہت تلخ تھا، شیریں ہو گیا، تمام موذی جانور غائب ہو گئے۔ نوری سام جو جنت سے نکالا گیا تھا وہ بھی اس جگہ موجود تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرا کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کا ہو گیا۔ برا ہو رشک و حسد کا، ان لوگوں نے تو یہ چاہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی اندھے کنویں میں ٹکرا ٹکرا کر مر جائے، مگر نظام غیب نے اسے ایسا الٹا کر دیا کہ وہی خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا ذریعہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہیں بہت بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں گے، تب ان کو اس فعل بد سے منتبہ کرو گے۔ اور جب انہیں کوئی دھیان بھی نہ ہوگا، یہ لوگ رات کو اپنے باپ کے پاس بناوٹ سے روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا ہم لوگ تو جا کر دوڑ لگانے لگے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور ہم لوگ اگرچہ سچے بھی ہوں مگر آپ کو تو ہماری بات کا یقین آنے کا نہیں۔ اور یہ لوگ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ بھیڑیے کا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے ایک بڑی بات گھڑی، ورنہ کرتا پھٹا ہوا ضرور ہوتا۔ پھر صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور خدا کی شان دیکھو کہ ایک قافلہ وہاں آ کر اترا تو ان لوگوں نے اپنے سکے کو پانی بھرنے بھیجا، غرض اس نے اپنا ڈول ڈالا ہی تھا کہ یوسف اس میں ہو بیٹھے، اور اس نے کھینچا تو نکل آئے۔ وہ پکارا، آئے یہ لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے یوسف کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا۔
حالانکہ جو کچھ لوگ یہ کرتے تھے خدا اس سے خوب واقف تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر لگی تو آپ پہنچے، ان کو اپنا غلام بتایا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گنتی کے کھوٹے چند درہم کے عوض بیچ ڈالا۔ اور وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو ہی رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور وہاں اسے بڑے نفع سے بیچ ڈالا، اور مصر کے لوگوں سے عزیز مصر جس نے ان کو خریدا تھا اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ اس کو عزت و آبرو سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں کچھ نفع پہنچائے، یا شاید اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دے کر قابض بنایا، اور غرض یہ تھی کہ ہم اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا تو اپنے کام پر ہر طرح غالب و قادر ہے، مگر بہترے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم نبوت اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو یہ ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے شیرہ و بشیرہ دو آدمیوں نے نکالا اور اپنے قافلے کے سردار جس کا نام مالک تھا اس کے حوالے کر دیا، جب آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو زندہ کنویں سے قافلے والوں نے نکال لیا ہے، تو بھاگے ہوئے قافلے کے سردار کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اسے ہم نے سزا کے طور پر کنویں میں پھینکا تھا، اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہمیں دے دیں۔ اور اپنی زبان میں یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر ہماری تائید نہ کرو گے تو انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی تائید کی، اور مالک قافلے کے سردار نے آپ علیہ السلام کو 18 درہم میں خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام اور قبیلے کے لوگوں کے لاڈلے تو تھے ہی، باپ کو دکھانے کے لیے ان کے 10 بھائیوں نے بھی بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا ناٹک کیا۔ اپنے بھائیوں کی باطنی نیت سے بے خبر حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری محبت سے بے حد خوش تھے۔ باپ کے سامنے یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کوئی یوں چلے، کبھی ایک اپنے کندھے پر اٹھاتا تو کبھی دوسرا۔ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر قربان ہوئے جا رہے تھے، اور اپنے 10 بھائیوں کے جھرمٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے فخر و غرور اور شان سے آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ایک نظر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور بڑے فخر اور غرور اور شان سے سوچا کہ اگر ایک انسان کے اتنے مضبوط اور بہادر اتنے سارے بھائی ہوں تو اسے کوئی جنگلی جانور اور نہ کوئی انسان نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر طرف سے بے خوف حضرت یوسف علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ والد کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اچانک بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو گھوڑے سے نیچے پھینکا، اور کوئی بالوں سے گھسیٹ رہا تھا، کوئی ٹانگوں سے تپتی صحرا میں باپ کے لاڈلے بے قصور یوسف علیہ السلام کو ان کے حقیقی بھائیوں نے مار پیٹ کر باندھ کر اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ رے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر!